حاضرین سماعت فرمائیں۔ ارشاد عشق رسول سے ذرا دل کو سجا کے دے، عشق رسول سے سجا کے عشق رسول سے ذرا دل کو سجا کے دے، عشق رسول سے ذرا دل کو سجا کے دے، عشق رسول سے پھر چار سوت آنکھ سے جلوے خدا کے، پھر چار سوت آنکھ سے جلوے خدا کے دے۔ اور شعر سنیے۔ آ جائے گا جمال نبی تیری آنکھ میں، آ جائے گا جمال نبی تیری آنکھ میں، آ جائے گا جمال نبی تیری آنکھ میں، آنکھوں میں تنخواہ کہ مدینہ لگا دے، آنکھوں میں تنخواہ کہ مدینہ لگا کے دے۔ اور شعر پیش ہے۔ ہر سمت دیکھ رحمت عالم کی برکتیں، ہر سمت دیکھ رحمت عالم کی برکتیں، ہر سمت دیکھ رحمت عالم کی برکتیں، سر کو جھکا کے دیکھیا سر کو اٹھا کے، سر کو جھکا کے دیکھیا سر کو اٹھا کے دیکھ، اور عشق رسول پاک سے پائے گا مرتبہ، عشق رسول پاک سے پائے گا مرتبہ، عشق رسول پاک سے پائے گا مرتبہ، صدیق کی طرح سے دلو جان پاتے، صدیق کی طرح سے دلو جان پاتے۔ اور شعر ہے جی کیسا حسن آمنہ کے لال کا علی، کیسا ہے حسن آمنہ کے لال کا علی، کیسا ہے حسن آمنہ کے لال کا علی، کیسا ہے حسن آمنہ کے لال کا علی، در دیکھنا تجھے تو مدینے میں جا کے دے، در دیکھنا تجھے کو مدینے میں جا کے دے، عشق رسول سے ذرا دل کو سجا کے دے، پھر چار سوت آنکھ سے جلوے خدا کے دے۔ ناظرین آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا ولی اللہ کشین نگری صاحب سے، ان کا کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی محبت میں سرشار ہو کے انہوں نے لکھا ہے۔ اس پہ وقت مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ محرومہ کیا جانے مرتبہ محمد کا، عرش پہ چمکتا ہے نقش پا محمد کا، جلوارید یوسف کا حسن خطے میں روش دو عالم ہے آئینہ محمد کا۔ ہمارے پاس جو ہے شرافت صاحب بہت سارے سوالات ہیں، اور ان سوالات کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ ایک سوال ہمارے پاس آصف صاحب کا کشمیر سے آیا اور جاننا چاہتے ہیں کہ جشن میلاد النبی کا جو جلسہ ہے اسے کس طرح سے منایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے صرف ربیع الاول ہی نہیں بلکہ پورے 12 مہینے جو ہیں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر و بیان کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر و بیان کیا جائے، آپ کی مبارک زندگی کے احوال واقعات بیان کیے جائیں، آپ کی تعلیمات بیان کی جائے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب اذانوں میں اللہ کے نام کے ساتھ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں گرامی ہے. جی نماز جیسی عبادت میں اللہ کی تسبیح اور تعظیم اور تکبیر کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام ہے. اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر، آپ کی سیرت کے بیان کے بغیر، آپ کے ارشادات کے بیان کے بغیر نہ صرف ہماری بلکہ پوری انسانیت کی زندگی بہتر نہیں ہو سکتی، اور اس کو ضروری ہے. جس طرح دین کے اور اجتماعات ہوتے ہیں، اور جلسے ہوتے ہیں، اور سیمینار اور کانفرنس ہوتے ہیں، ان تمام سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے حالات و واقعات، خاص طور سے آپ کے اخلاق اور کردار کے جو کرشمے ہیں، جو معجزے ہیں، وہ اس زمانے کی انسانیت کو بتائے جائیں، سکھائے جائیں، سنائے جائیں، تاکہ جو انسان کا اخلاق کا معیار گر رہا ہے اور ہر آدمی ایسا لگتا ہے جیسے کھینچے ہوئے تلوار ملے ہے، غیظ و غضب کا پیکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم و کرم، آپ کی دریا دلی، آپ کا درگزر کرنا، آپ کا معاف کرنا، وہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمایاں پہلو ہے جن کو بتلانے کی ضرورت ہے، اور سیرت کے جلسوں کا یہی مقصد ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ سیرت کے جلسوں کا یہی مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس کو عام لوگوں تک پہنچایا جائے، اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف نہیں وہ بھی اس سے روشناس ہو سکے. اسی سے متعلق ایک سوال تنظیم فاطمہ صاحبہ کا پیلی بھیت سے آئے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل ہے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر دشمن سے ہے کوئی ہے تو اس سے وفا کس طرح سے کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ رسول ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کے قول اور عمل میں تضاد نہیں تھا. یہ نہیں کہ آپ نصیحت کچھ کو اور کرتے ہوں، ارشاد کچھ اور فرماتے ہوں، اور خود آپ کا ذاتی عمل اس کے خلاف، ایسا نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے اس پہ عمل بھی فرماتے تھے. اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک پوچھنے والے نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کیریکٹر آپ کے کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر چاہتی تو اپنے شوہر نامدار کی خوبیاں بیان کرتے کرتے بہت لمبی چوڑی بات بیان فرما سکتی تھی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ پوچھنے والے سے خود سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار اور کیریکٹر وہی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. تو ایک قرآن 30 پاروں کی شکل میں ہے اور ایک قرآن مجسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے. تو یہ آپ نے خود فرمایا کہ بوستے لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس دنیا کے اندر اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ اخلاق کریمانہ، اس کے کمالات اور خوبیوں کی تکمیل کروں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے اہم ترین نام اور اہم ترین لقب جس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا گیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ رحمۃ للعالمین ہیں، آپ رحمۃ للمسلمین نہیں ہیں. اور وہی جیسا کہ مولانا علی کہا کہ رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، کوئی اس سے محروم نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کی تعلیمات سے دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جو محروم ہو. اب یہ امت مسلمہ کی اور علماء کی اور قائدین کی ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے ایک ڈاکٹر مختلف مریضوں کو دیکھتا ہے، اس کے لیے نسخے تیار کرتا ہے، پرہیز بتاتا ہے، دواؤں کی خوراک متعین کرتا ہے، اسی طرح ہر جگہ دنیا میں ہر جگہ مزاج کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اور رجحانات کے اعتبار سے اسلامی تعلیمات کو پیش کرنا ہے. سب سے پہلے ایمان کے بعد جس کی ضرورت ہے جس چیز کی وہ پیش کرنا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، ایک دم سے اسلام کو اس طرح پیش مت کیجیے کہ آپ اس کے اوپر مسلط کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ اور بتدریج پیش کرنا ہے اسلام کو،
تاکہ وہ اس کو مانے بھی، قبول بھی کریں اور اس پہ عمل بھی کریں، اور خود اہل اسلام کو عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ لوگ آنکھوں سے دیکھ کر جو چیز اختیار کرتے ہیں، کانوں سے سن کر اس پر اتنا عمل نہیں کرتے۔ جس میں ایک چیز بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہے، جس طرح سے ایک شعر مجھے آ رہا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جس نے اللہ کے رسول سے عشق کیا، جس نے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ہمارے پاس اندور سے مبین صاحب اور فہیم صاحب کا آیا ہے، اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں کیا کوئی خاص تسبیح کا ذکر آیا ہے؟ نہیں، کوئی خاص تسبیح نہیں ہے، کوئی خاص شرعی پروگرام نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے، یعنی اس پوری مسلم قوم سے یہ توقع تھی اور ہے کہ وہ کبھی بھی ان دونوں عظیم ہستیوں کو، یعنی اللہ رب العالمین کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فراموش نہیں کریں گے۔ وہ صرف ایک مہینہ ہی ربیع الاول نہیں ہے، اہل اسلام کے لیے تو پورے 12 مہینے ربیع الاول ہیں، اس لیے کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہماری اذانوں کی عبادتوں کی شروعات بھی جو سب سے پہلے ہوتی ہے وہ اللہ کے نام کے بعد اللہ کے رسول سے ہوتی ہے، ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ ہر دن محترم ہے، اور ہر دن اللہ نے جو وقت انسان کو دیا ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں لگائے، اور وہ راستہ جس سے دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے، انسانیت کی فلاح بہبود کا کام انجام دیا جا سکتا ہے، قرآن کی روشنی میں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایس ایم ایس کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کرنے کے لیے ٹائپ کیجیے JMN، اپنا نام اور شہر کے نام کے ساتھ اپنا پیغام ہمیں بھیج دیجیے 56263579 پر۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے 2 ٹول فری نمبر اور STD نمبر ہیں جس پر آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں۔ ہمارے ٹول فری نمبر ہے 180034544026 اور دوسرا نمبر ہے 180042540889 اور ہمارا STD نمبر ناظرین ہے 08415305010۔ ناظرین، ہمارا پروگرام جاری رہے گا، لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ زندگی کے اس سفر میں سچائی ہماری ہمسفر ہو، ہم دکھاتے ہیں وہی خبر جو سماج کے لیے ہو آئینہ، غیر جانبداری ہمارا شعار، خبر وہی جس پر ہو آپ کو اعتبار۔ دیکھیے خبرنامہ ان اوقات پر۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، عکس رسوئی، پیر ترجمہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ وہ صبح کیا اس کی شروعات ہوگی 2014 کے چناؤ کے ساتھ؟ کیا وہ آغاز ہوگا ایک نئے ہندوستان کا؟ Change India. Log on to www.thinkindia.in.com. ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ETV کا خاص پروگرام جشن میلاد النبی۔ ناظرین، ہمارے پاس ہندوستان اور ہندوستان کے باہر سے بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، اور لوگ جو ہے میلاد النبی کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، قرآن کی تعلیم کے حوالے سے ان تمام چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں جس سے ان کی اپنی جو بہت ساری غلط فہمیاں وہ دور ہو سکے اور اپنے علم میں، اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے ایک سوال
शाइस्ता साहिबा का आया है कानपुर से शराफत, और वो जानना चाहती हैं कि जो है जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बात करते हैं, हदीस की बात करते हैं, तो जब वो लोग जो तिजारत करते हैं और मुनाफे के नाम पर कुछ भी लूट होती है, तो क्या नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, आपकी इश्क मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन हमें माल से मोहब्बत है और वो भी नाजायज तरीके से कमाने से। ऐसा नहीं है। कुरान मजीद में फरमाया गया लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, क्यों वो बात कहते हो जो तुम करते नहीं हो। और इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी, आपका मुबारक पैगाम है सिर्फ मस्जिद की हाजिरी या पंज वक्त नमाज या जुमा और ईद की नमाज तक नहीं है, बल्कि इबादत वो भी है कि आप हलाल और हराम के फर्क को पहचाने, कमाना और खर्च करना, उसमें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है उस पर अमल करें। आप क़यामत के दिन जो 4 सवाल किए जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसमें से एक तीसरा सवाल ये होगा कि तुम कहाँ से कमाते थे और कहाँ खर्च करते थे। ये मसला सिर्फ नहीं है कि हमने एक नमाज पढ़ ली, ये 5 नमाज पढ़ ली और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ लिया और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। नहीं, आपकी शरीयत के मुताबिक, आपके इरशादात के मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगी, तभी हमें नजात मिल सकती है और तभी हमारी आखिरत संवर सकती है। जो बहन ने सवाल किया है वो बिल्कुल सही है। हमें अपने माशरे के बारे में, अपने समाज के बारे में इस लाइन से सोचना चाहिए, और जहाँ कहीं गलत आमदनी और सूद है, रिश्वत है, जुआ है, सट्टा है, इस तरह की चीजें हैं, वहाँ अपने बच्चों को और लोगों को समझाना चाहिए कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के, आपके इरशाद के खिलाफ है और हम इसके वबाल से बच नहीं सकेंगे। अल्लाह को नाराज करके या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करके हमारी दुनिया खुशहाल नहीं बन सकती। पैसे आ सकते हैं लेकिन पेट नहीं भरेगा, दवा आ सकती है लेकिन इलाज नहीं मिलेगा। इसलिए ये जरूरी है कि हराम और हलाल में फर्क करें। मैं ऐसे बहुत सी चीजों को जानता और समझता हूँ कि सिर्फ इस वजह से सारी दीनदारी पे बट्टा लग जाता है कि हम 100 रुपए की जायज आमदनी में 1 रुपया भी अगर हराम का मिला दिया तो जिस तरह एक कतरा नजासत का पूरी बाल्टी भर पानी को गंदा कर देता है, इसी तरह पूरी कमाई नापाक हो जाती है और वो हमारे बच्चों को आग नहीं लगती। और जिस तरह ग़िज़ा पेट में पहुंचती है, वैसे ही अमल, वैसे ही सोच, वैसे ही अखलाक के कैरेक्टर बनते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है, मुझे जाती तौर से खुशी हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजिर थे, हुजूर ने मजदूरी फरमाई है, हुजूर ने सफर किए हैं, आपने हमेशा हलाल रोजी की फिक्र की है और इसकी तालीम दी है। सारे मुसलमान बच्चों और बच्चियों को इस सिलसिले में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने को सामने रखना चाहिए। जी, जिस तरह से आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने को हमें सामने रखना चाहिए। हम यहाँ पे नाज़रीन जब हम देखते हैं कि दो इस्लामी तारीख को पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब यहाँ पर बैसत हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए हैं, तो अरब में जो जमाना था जिसे हम दौरे जहालत के नाम से जानते हैं, वहाँ पर इस तरह जो है जहालत आम थी कि लोग बच्चियों को पैदा होने के बाद जिंदा दफन कर दिया करते थे। हमारे पास इससे मुतालिक सवाल हैदराबाद से मरियम अशरफ साहिबा का आया है। वो शराफत वो जानना चाहती हैं कि आजकल एक जमाना तो वो था जिसे हम दौरे जहालियत के नाम से जानते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में दूसरी कौमों की तरह मुस्लिम घरानों में भी जो है रहम मादर में बच्चों को अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है और बच्चियों को जो इस तरह से मारने की कोशिश की जा रही है। तो क्या हम इसे इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत, जो तालीमात है, उससे इनहराफ नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। बच्चा या बच्ची माँ की पेट में, उसकी मालूमात करके हम अपनी मर्जी से उसे दुनिया में आने दें या नहीं आने दें, ये सीधा सीधा अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत को चैलेंज है और खुदा के मुकाबले में आना है और इसको किसी भी तरह जायज नहीं करार दिया जा सकता। और इससे बहुत बहुत फितने पैदा हो रहे हैं, बहुत फितने पैदा हो रहे हैं और इंसानियत पर जुल्म हो रहा है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से इंसानियत पर जो एहसानात हुए हैं वो ये कि आपने बच्चियों को जिंदगी इनायत फरमाई, औरतों को आला तरीन मकाम इनायत फरमाया और
یہ آپ کی تعلیمات سے یہ بات ملتی ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر پیدا فرمایا. اس دنیا کی جنت کو جنت میں پیدا فرمایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی احترام والی شخصیت ہے ہمارے ہاں عورت. اور اب اگر ہم مغربی تہذیب اور تمدن کے چکر میں آ کر یا اپنے نفس کے چکر میں آ کر ان بچیوں کے دشمن بن جائیں اور ان بچوں کے ہتھیارے بن جائیں تو خدا ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہماری کوئی خیر نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا گناہ بتلایا ہے. کسی بھی بچی کو کسی بھی طرح اس کو مارنا، اس کو ختم کرنا، اس کو قتل کرنا، بلکہ آپ نے بشارت دی ہے کہ اگر کسی کی 2 بچیاں ہوں اور وہ ان کی تعلیم تہذیب ان کو سکھائے، ادب سکھائے، جوان ہو، ان کی شادی کر دے تو اس کے لیے جنت ہے. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر کسی کی ایک ہی بچی ہو تو آپ نے فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے. یعنی جو اس کائنات کا جو نور ہے اور ہر گھر کا نور ہے عورت اور بچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا اعزاز بخشا ہے اور اس کی خدمت سے ہر انسان جو ہے اپنی دنیا بھی بنا سکتا ہے اور انشاءاللہ اپنی آخرت بھی بنا سکتا ہے. میں بھی دیکھتے کہ قرآن کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور اس پوری اسلام کی تعلیم کو دیکھیں تو عورت اور مرد میں کہیں پر فرق نہیں کیا گیا ہے، کہیں تفریق اس طرح سے نہیں کیے گئے، کہیں کسی کے امتیاز کی بات کریں تو یہ بھی نہیں ہے. تقوی کی بنیاد پر لوگوں میں فرق ضرور ہے، جس نے تقوی اختیار کیا وہ اس کا مرتبہ اتنا ہی بلند ہے، لیکن اس طرح کوئی دوسرے فرق نہیں ملتے. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہمارے پاس جو ہے ایک ہے عبید اعظم صاحب کا ممبئی سے، اور وہی سوال انصار صاحب کا اور مشاہد صاحب کا بھوپال سے ہے، اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سیکولر ملک میں رہتے ہیں اور سیکولر ملک کی جو اپنی ضروریات ہوتی ہیں سوسائٹی کو ساتھ مل کر چلنا ہوتا ہے اور یہاں پر عبادت گاہوں کی تعمیر میں بھی ایک دوسروں سے تعاون لیا جاتا ہے. تو جاننا چاہتے ہیں کیا مسجد کی تعمیر میں غیر مسلم لوگوں سے بھی تعاون لیا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ چونکہ مسجد اہل اسلام کا عبادت خانہ ہے، اس کو بنانا، اس کو آباد کرنا جائز کمائی سے اور جائز پیسے سے ہونا چاہیے. خود مسلمانوں میں سے بھی ان کی آمدنی، ان کے پیسے نہیں لیے جاتے مسجد کی تعمیر میں، جن کی آمدنی مشکوک ہے اور اس کی بڑی احتیاط برتی جاتی ہے. میں اس ذیل میں یہ بات بتاؤں گا جیسا کہ ابھی اس گفتگو سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے جب مکے کے اندر زبردست بارش ہوئی اور کعبے کی عبارت منہدم ہو گئی، شہید ہو گئی، تو اس وقت اہل مکہ نے اس کو دوبارہ بنانے کا جب ارادہ فرمایا تو یہ طے کیا کہ ہم صرف اپنی جائز آمدنی سے اس کی تعمیر کریں گے. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے سرفراز نہیں فرمائے گئے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں. جی ہاں، لیکن اللہ کا گھر بنانا تھا تو ان بدعقیدہ لوگوں نے بھی اس احتیاط سے کام لیا کہ ہماری ناجائز آمدنی اس میں نہیں لگے گی. اور جتنا ان کا چندہ اکٹھا ہوا تھا جائز آمدنی کا، انہوں نے کعبے کی تعمیر کر دی. وہ پیسہ ختم ہو گیا تو کچھ حصہ باقی رہ گیا جو آج تک باقی ہے، جس کو حتیم کہتے ہیں، اور وہ شامل نہیں کیا جا سکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ تمہاری قوم ابھی ابھی دائرہ اسلام کے اندر آئی ہے، انہوں نے ابھی ابھی میری دعوت کو قبول کیا ہے. ان کی دل شکنی ہوتی، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ یہ کعبے کا جو باقی ماندہ حصہ ہے اس میں شامل کر لیتا. اللہ کے رسول نے اس کو نہیں کیا، خلفائے راشدین نے نہیں کیا، اور آج تک وہ حتیم ویسا ہی موجود ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ مساجد کی تعمیر میں حلال اور جائز پیسہ صرف ہو. اب اس سلسلے میں سوال کرنے والے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر آمدنی کا تعلق عقیدے کی صحت سے ہے اور اس کی روشنی میں ہمیں عمل کرنا چاہیے. یہاں پہ اسی سے سوال ایک اور آیا ہے جو ہے ہمارے پاس دہلی سے، اور یہ قاسم صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ جب اس طرح کی ایک احتیاط ہے تو کیا اگر کوئی ہم مزدور رکھتے ہیں تو مسجد کی تعمیر میں، عبادت گاہ کی تعمیر میں غیر مسلم لوگوں کو بھی رکھا جا سکتا ہے؟ بالکل، ان کو مزدور ہوں، کاریگر ہوں، اور
کوئی بھی اور کام کرنے والے ہوں وہ غیر مسلموں سے کام لیا جا سکتا ہے، ان کی محنتانہ دیتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں چونکہ یہ بھوپال سے یہ نشر ہو رہا ہے، بھوپال کی ہی نہیں ہندوستان کی سب سے بڑی مسجد تاج المساجد یہ ہے، اس کا جو سب سے بڑے کاریگر تھے سیوارام ان کا نام تھا۔ جی ہاں، ان کے باپ نے ان کے دادا سے یہ وصیت چلی آ رہی تھی تاج المساجد کے بارے میں، کیونکہ یہ مسجد 70 سال تک ویران رہی، جب دوبارہ شروع ہوئی تو ان کے خاندان میں یہ وصیت چلی آ رہی تھی کہ تاج المساجد کا کام جب بھی شروع ہو تو تم سب چھوڑ کر اس کا کام کرنا۔ سن 1971 میں جب اس کی تعمیری جدید شروع ہوئی تو وہ سیوارام بھوپال کے بہت بڑے ٹھیکیدار بن چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے باپ دادا کی وصیت کا خیال کیا، تاج المساجد میں خدمت کی۔ جس طرح آپ نے تاج المسجد کا حوالہ دیا، ناظرین ہمارا جو ہے سلسلہ جاری رہے گا، ہم آپ کے بہت سارے سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں، ہم ان تمام سوالوں کا جواب اس میں آپ کو شامل کریں گے، لیکن اس وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV का खास प्रोग्राम जश्न मिलादुन्नबी। नाज़रीन हमारे पास जश्न मिलादुन्नबी की प्रोग्राम को लेकर बहुत सारे सवालात हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर आ रहे हैं और तैयार है, और लोग ये चाहते हैं कि उनके जो है जो सवालात उनके हैं उनका तसल्ली बख्श जवाब दिया जा सके। हमारे पास जो है यहाँ पे शराफत साहब जो सवाल आया है, इसमें बहुत अहम सवाल यहाँ से आया है सलाहुद्दीन साहब का बेंगलोर से, और जानना चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जो तमाम पहलू हैं, हर पहलू एक खास जो है नमूना है और उन पर इंसान अमल करता है, लेकिन वो चाहते हैं कि मुख्तसर वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज जिंदगी के बारे में बताएं, जिस पर अमल करके जो है अपनी जिंदगी को जो है रोशन किया जा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत कुल्ली तौर पर पाई जाती है जी। कभी भी आप अल्लाह के से बेताल्लुक नहीं होते थे। इबादत के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इतनी इबादत करते थे, इतनी कि पैरों पे वर्म आ जाता था, लेकिन अल्लाह की इबादत के साथ साथ अल्लाह के बंदों के जो हुकूक और जो जिम्मेदारियां आप पर आयद होती थी उसको भी अदा करते थे। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों चीजें जी, यानी अहले खाना की जिम्मेदारियां, बीवियों की जिम्मेदारियां, औलाद की जिम्मेदारियां, पड़ोसियों की जिम्मेदारियां, आप माशरे की, शागिर्दों की और सहाबा की जिम्मेदारियां, उससे बेगाना नहीं रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्लाम आपने खुद पेश फरमाया,
اللہ کا حق بھی اور اللہ کے بندوں کا حق بھی. آپ کی پوری زندگی اس کی آئینہ دار تھی. یہی وجہ تھی کہ کئی دن تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. جو آتا تھا، جو ہدیے آتے تھے، جو تحفے آتے تھے،